من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومكينا ومدنينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ عبادت اور ثواب کی نیت سے نماز میں پڑھا جانے والا درود شریف ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید چوتھا پارہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 133 تلاوت کی، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ شعبان المعظم کا بابرکت اور باسعادت مہینہ چل رہا ہے، اور آج 14 تاریخ ہے۔ مغرب کے بعد سے 15ویں تاریخ شروع ہو جائے گی، اور 15ویں شب جو ہے یہ ایک بہت ہی برکت والی رات ہے اور بڑی فضیلت والی رات ہے۔ اس دن کے متعلق معاشرے کے اندر افراد اور تفرید کے ساتھ جو ہے کچھ لوگ کام لیتے ہیں۔ بعض لوگ اس رات کی فضیلت کا انکار کر دیتے ہیں، افراد کے ساتھ کام لیتے ہیں، اور بعض لوگ تفرید کے ساتھ فضیلت کو مانتے ہیں اور ساتھ میں ایسی چیزیں داخل کر دیتے ہیں جو کہ قرآن کریم اور احادیث اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چیزیں ثابت نہیں۔ اس لیے میں نے یہی مناسب سمجھا کہ آج کے اس جمعے کے بیان کے اندر وہ گفتگو کی جائے، وہ مسائل اور احکام آپ کے سامنے بیان کیے جائیں کہ جس میں صحیح معنوں میں آپ کو پتہ چلے کہ اس رات کی کتنی فضیلت ہے اور اس رات میں کتنی عبادت کرنی چاہیے اور کون سی عبادت کرنی چاہیے، اور کون سی ایسی باتیں ہیں جن سے اس رات میں خاص طور بچا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دے کر بھیجا وہ دین کامل ہے، مکمل ہے، اس دین کے اندر کوئی کمی نہیں، اس دین کے اندر کوئی پیچیدگی نہیں ہے، اس دین کا کوئی حکم، کوئی ایسا مسئلہ
یا کوئی ایسی ہدایت ایسی نہیں ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اور اس کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہو۔ کوئی دین کا ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسی ہدایت نہیں ہے جس کو سمجھنے میں مشکل ہو، جو ہماری سمجھ میں نہ آئے، جو ہماری عقل میں نہ آئے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے سمجھنے میں قصور ہو، ہمارے سمجھنے میں کوتاہی ہو جائے، لیکن دین کی کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے۔ دین کے احکامات اور آپ کی ہدایات اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں وہ سب کی سب واضح ہیں، روشن ہیں، حتیٰ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دین کی راتیں دن کی طرح روشن ہیں، کوئی چیز جو ہے تاریکی میں نہیں ہے، بالکل واضح ہے۔ تو اسی طرح اس دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایام، کچھ مہینے، کچھ خاص اوقات، کچھ خاص لمحات، کچھ ایسی ساعات ایسی رکھی ہیں کہ اگر اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ کی بندگی کی جائے تو انسان اللہ کا قرب جلدی سے جلدی حاصل کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو یہاں سے گلشن جانا ہو، اب اس کے کتنے طریقے ہیں؟ 2 طریقے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ یہاں سے پیدل چلیں۔ اب گلشن تک پہنچنے کے لیے آپ یہاں سے پیدل چلیں گے تو آپ کو تکلیف بھی ہوگی، مشقت برداشت کرنی پڑے گی، آپ کو دھوپ گرمی کی یہ مشقت برداشت کرنی پڑے گی۔ آپ ایک وقت میں اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے، لیکن یہ وقت تھوڑا زیادہ لگے گا، پہنچ جائیں گے ضرور، لیکن اس سفر کے اندر جو ہے جانے میں آپ کو تکلیف بھی برداشت کرنی پڑے گی۔ اور دوسرا سفر، آپ کسی گاڑی میں جائیں، اب گاڑی میں بیٹھ کر جائیں گے، آپ کو تکلیف مشقت کم ہوئے گی، تھوڑے سے وقت کے اندر آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے، لیکن پہنچیں گے ضرور۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ ایام ایسے دیے ہیں، کچھ خاص مہینے ایسے عطا کیے ہیں، اگر ان خاص ایام کے اندر، ان مہینوں کے اندر اللہ کی بندگی کر لی جائے، اللہ کی عبادت کر لی جائے تو آپ اللہ کا قرب جلدی حاصل کر سکتے ہیں، جو آپ دوسرے مہینوں کے اندر اتنی جلدی جو ہے اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ ان میں سے وہ خاص مہینہ جس میں تھوڑے سے وقت کے اندر تھوڑی سی عبادت کر کے اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکے، وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ کہ انسان اگر پورے سال کے اندر اللہ کی عبادت کرے اور تکلیفیں برداشت کرے، ریاضتیں اختیار کرے اور مجاہدے کرے، اللہ کا قرب حاصل اتنی جلدی نہیں ہو سکتا اگر رمضان المبارک کے اندر چند دنوں کے اندر اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جس طریقے سے آپ نے بتایا وہ طریقہ اختیار کیا جائے تو چند دنوں کے اندر اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ تو یہ برکت والا مہینہ جن کے اندر جو ہے اللہ کا قرب جلدی حاصل ہو سکتا ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس مہینے سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے استقبال کے لیے، اس کی تیاری کے لیے رجب اور شعبان کے مہینے کو آپ نے گویا کہ تمہید قرار دیا ہے، مقدمہ قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری ان 2 مہینوں سے شروع کر دیتے تھے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسے ہی رجب کا چاند نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک اٹھ جاتے دعا کے لیے، آپ دعا کرتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ اس رجب کے مہینے میں اور اس شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، یہ دونوں مہینے ہمارے لیے برکت والے بنا دے، وبلغنا رمضان، اور اے اللہ ہمیں رمضان المبارک تک زندہ رکھ، ہمیں وہاں تک پہنچا دے، تاکہ وہ رمضان المبارک کا جو مہینہ برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے اس کی نعمتیں، اس کی سعادتیں، اس کی روحانیت، نورانیت ہمیں حاصل ہو جائے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، امی عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ان مہینوں کے اندر رمضان المبارک کے علاوہ باقی مہینوں کے اندر کبھی کبھی اتنی کثرت کے ساتھ روزے رکھتے کہ ہم یہی سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب روزہ نہیں چھوڑیں گے، روزہ رکھتے رہیں گے۔ اور بعض دفعہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھتے تو ہم یہی سمجھتے تھے کہ اب روزہ نہیں رکھیں گے، رمضان میں ہی رکھیں گے روزہ۔ لیکن رمضان کے علاوہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ تھا جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ اس مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے، تاکہ ابھی سے جو ہے رمضان المبارک کی تیاری ہو جائے، تاکہ ابھی سے جو ہے عادت سی پڑ جائے روزے رکھنے کی، اور رمضان المبارک میں روزہ رکھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ تو وہ برکت والا مہینہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اسی طرح کچھ ایام اللہ تعالیٰ نے ایسے رکھے ہیں جو کہ خاص ہیں، اگر ان ایام کے اندر ان خاص راتوں کے اندر اللہ کی عبادت کر لی جائے تو وہ راتیں بھی ایسی ہیں کہ اللہ کا قرب جلدی حاصل ہو جاتا ہے، اور انسان کا جو مقصد ہے کہ میرے سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ میری مغفرت کر دے، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، ان راتوں میں سے ایک رات شعبان المعظم کی رات ہے، 15ویں شب، جسے عام طور پر ہم شب برات کے نام سے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں۔ تو یہ رات یہ بھی ایسی رات ہے جس کی فضیلت احادیث کے اندر وارد ہے، اس کی فضیلت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان المعظم کا مہینہ برکت والا مہینہ ہے، اس کی 15ویں شب خاص طور پر فضیلت والی شب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے اندر قیام کی ترغیب دی کہ اس رات کے اندر قیام کیا جائے، عبادت کی جائے، اور اس کے دن کے اندر روزہ رکھا جائے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت 7ویں آسمان، یعنی یہاں سے ہمارے جو پہلا آسمان ہمارے سے جو قریب ہے یہ پہلا آسمان، اور اوپر سے نیچے وہ 7واں آسمان، اللہ کی رحمت آسمان دنیا کے پاس اتنی قریب آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک جو ہے فرشتہ وہ آواز لگاتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ کوئی ہے جو اللہ سے مغفرت طلب کرنے والا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، تو میں اس کی معاف کر دوں، اس کے گناہوں کی بخش دوں۔ ہے کوئی مجھ سے جو ہے روزی طلب کرنے والا، میں اس کی روزی کا بندوبست کر دوں۔ ہے کوئی مصیبت میں مبتلا، مجھ سے مانگے، میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ تو اس رات کی ترغیب دی گئی ہے کہ اس میں قیام کیا جائے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ چند لوگ ایسے ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس رات میں اتنے مسلمانوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے سمجھانے کے لیے کہا کہ مدینے کے اندر جس طرح وہ بنو کلب ایک قبیلہ تھا، وہ بکری پالنے میں بڑا مشہور تھا، ان کے پاس بکریاں بہت زیادہ تھیں۔ کہا کہ جس طرح بنو کلب کی بکریاں ان کی جو بکریاں ان کے پاس موجود ہیں، ان بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی بالوں کی بقدر، یہ سمجھانے کے لیے، ورنہ تو اللہ کی جو ہے رحمت تو وسیع ہے، اللہ معاف کرنے پر آئے تو پھر جو ہے اللہ تعداد کو نہیں دیکھتے کہ اتنی تعداد میں معاف کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اتنی کثرت کے ساتھ جو ہے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے جس طرح بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر بال ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ چند لوگ ایسے ہیں کہ اس رات میں ان کی مغفرت نہیں ہوتی، ان میں سے پہلا شخص مشرک، اس رات میں مشرک کی بخشش نہیں ہوتی، الا یہ کہ وہ توبہ کر لے۔ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ شرک ہے، تو مشرک کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ اور دوسرا، جو اپنے پانچوں کو اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے آدمی کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تیسرا، جو شراب پینے والا ہے اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ چوتھا، وہ عورت جو زنا کرنے والی ہے اس عورت کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ اور پانچواں، وہ جو اپنے والدین کا نافرمان ہے ایسے آدمی کی بھی بخشش
نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح چھٹے نمبر پر فرمایا کہ وہ آدمی جو لوگوں سے قطع تعلق اختیار کرتا ہے بغیر کسی دینی سبب کے، بغیر کسی دینی عذر کے۔ دین کا سبب ہے الحب للہ والبغض للہ۔ اگر کسی سے محبت ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، اگر کسی سے اس سے نفرت ہے تو وہ بھی اللہ کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، دنیاوی وجہ سے نہیں۔ تو کہا کہ جو قطع تعلق ہی اختیار کرنے والا ہے اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ تو یہ تو بڑی یعنی فضیلت والی رات، اس میں کثرت کے ساتھ ایسے لوگوں کی بخشش ہو رہی ہے، لیکن چند لوگ ہیں جو اس بخشش سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر وہ لوگ بھی ان راتوں میں توبہ کر لیں تو ان کی بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ توبہ کا کیا مطلب؟ یہ نہیں کہ صرف زبان سے کہہ دیا، بلکہ دل سے پکا ارادہ ہو۔ جس طرح ہم بچے کو کبھی کبھی گھر میں والدین جو سزا دیتے ہیں، بچے کو کہتے ہیں کان پکڑو، دوبارہ کرو گے یہ کام، وعدہ کرو دوبارہ نہیں کروں گا۔ تو توبے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے اللہ سے یہ عہد کریں کہ اللہ میں نے جو گناہ کیے، مجھ سے جو نافرمانیاں ہوئیں، ان تمام چیزوں سے میں توبہ کرتا ہوں، دوبارہ یا اللہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ یا اللہ میں گناہ گار ہوں، میں گناہوں میں مبتلا ہوں، یا اللہ میں گناہوں کو چھوڑنا میرے لیے آسان کر دے، گناہوں کی نفرت دل میں پیدا کر دے۔ میرا کام تھا یا اللہ ارادہ کرنا، میں نے ارادہ کر لیا، یا اللہ چھوڑنے کی توفیق تو مجھے دے دے۔ تو اس رات میں جو ہے خاص طور پر جو ہے عبادت کے اندر گزاری جائے۔ اور پھر جو ہے میں نے پہلے بھی شروع میں کہا کہ یہ دین کامل ہے، مکمل ہے، اس دین کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اس رات کے قیام کو فرض اور واجب نہ سمجھا جائے، اس رات کے قیام کو ضروری نہ سمجھا جائے کہ ضروری ہے اس رات میں عبادت کرنا۔ جیسے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک یہ رسم چل چکی ہے کہ اس رات یہ جاگنے کی رات ہے، خاص طور پر جاگ کر گزارنی ہے اس کو۔ ایسی نہیں، کوئی اس کی رات کا قیام فرض واجب نہ سمجھے بلکہ مستحب سمجھے۔ جو آسانی کے ساتھ عبادت کر سکتا ہے وہ اس رات میں کر لیں۔ تو 4 کام اس رات میں جو ہے آپ لوگ کر لیں۔ نمبر 1، آپ سے جتنا ہو سکے اس رات میں نفل پڑھ لیں۔ 2 رکعت ہو سکتی ہے 2 پڑھ لیں آپ، 4 پڑھ سکتے ہیں 4 پڑھ لیں آپ، 6 پڑھ سکتے ہیں 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ سکتے ہیں 8 پڑھ لیں۔ ضروری نہیں ہے پوری رات جو ہے آپ جو ہے نماز میں مشغول رہیں، جتنی آپ سے آسانی ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، دوسرا کام یہ کریں کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر لیں اس رات میں، جتنا آپ سے ہو سکے۔ 1 صفحہ پڑھیں، جس سے جتنا ہو سکے وہ اتنا پڑھ لیں۔ کوئی 1 پاؤ پڑھ سکتا ہے وہ پاؤ پڑھ لیں، 1 سپارہ پڑھ سکتا ہے وہ 1 سپارہ پڑھ لیں۔ ضروری نہیں ہے کوئی پورا قرآن پاک جو ہے اس رات میں ختم کرنا ہے اس کا، جتنا اس سے جو ہے ہو سکے وہ اتنا کر لیں۔ اور تیسری چیز، اس رات میں تھوڑی بہت اللہ کا ذکر کر لیا جائے، تسبیحات پڑھ لی جائیں، سبحان اللہ و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ایک تسبیح پڑھ لی جائے، استغفار کی تسبیح پڑھ لی جائے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ہماروں پر بہت سارے احسانات ہیں۔ آج جتنی بھی نعمتیں ہمیں حاصل ہیں وہ حضور کے صدقے سے ہیں۔ تو ایک تسبیح ہو سکے تو درود شریف کی بھی پڑھ لیں۔ تو یہ 3 کام۔ اور چوتھا کام آپ یہ کر لیں، جتنا ممکن ہو سکے آپ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، دعا میں مشغول ہو جائے۔ جب دل میں رقت طاری ہو جائے بس اسی وقت دعا میں مشغول ہو جائے۔ جب دل میں ندامت آ جائے گناہوں کی، یا اللہ میں نے بہت جو ہے یہ جو زندگی گزار لی بہت گناہوں میں گزاری ہے، اب میں جو ہے یا اللہ معافی مانگتا ہوں، میرے دل میں ندامت ہے ان گناہوں کی، دوبارہ نہیں کروں گا، اسی وقت جو ہے فوراً دعاؤں میں مشغول ہو جائے۔ تو یہ 4 کام اس رات میں کر لیے جائیں تو یہ بہتر ہے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ اس رات کے قیام کو فرض اور واجب نہ سمجھا جائے، زیادہ سے زیادہ مستحب۔ اور دوسری بات، اس رات کے اندر اگر کوئی عبادت نہیں بھی کرتا اس کو اوپر جو ہے انگلی نہ اٹھائی جائے، تم کیوں نہیں کرتے، تم اس کا انکار کرتے ہو، فلاں فلاں فلاں، اس طرح نہیں۔ اللہ نے آپ کو توفیق دیا، آپ کر لو، اس کی جو ہے اس کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ مستحب عمل ہے، جو کرتا ہے ٹھیک ہے، نہیں کرتا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
اور تیسری بات میں یہ بتا دوں، رات کا قیام اور عبادت کا ثواب اسی آدمی کو حاصل ہوگا جو دو کام کرے گا۔ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے، اور پھر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے گا، یہ رات کا قیام کا ثواب بھی اسی آدمی کو ملے گا۔ ایک آدمی عشاء کی نماز اس نے پڑھی ہی نہیں ہے جماعت کے ساتھ، رات بھر جو ہے نفل پڑھنے میں لگا ہوا ہے، رات بھر جو ہے وہ ذکر و اذکار میں مشغول ہے، رات بھر جو ہے وہ دعاؤں میں مشغول ہے، فجر کی نماز ہی نہیں پڑھی، اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ اگر کوئی آدمی اس رات کا قیام کرتا ہی نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس رات کا قیام کا ثواب مجھے حاصل ہو جائے، تو حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ کر سو جائے تو اس کو آدھی رات کے قیام اور عبادت کا ثواب مل جاتا ہے، صرف فرض نماز اس نے پڑھی۔ اور اگر وہی آدمی فجر کی نماز بھی دوبارہ جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو پوری رات کا ثواب، قیام کا، عبادت کرنے کا ثواب اس کو ملے گا۔ اب یہ کتنا آسان ہے، ہم فرض نمازوں کو چھوڑ دیں اور جو ہے نفلوں کے پیچھے پڑ جائیں تو ہمیں ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے یہ ثواب قیام کا، عبادت کا اسی وقت حاصل ہوگا جب عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے۔ اور اسی طریقے سے اس رات کے اندر بعض لوگ جو ہے قبرستان میں جانا سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے، اور پھر جو ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جنت البقیع میں گئے تو ہیں، وہاں پر جا کر آپ نے کیا کیا؟ مغفرت کی دعائیں کی ہیں، اپنی امت کے لیے جو ہے دعائیں مانگی ہیں۔ اس لیے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو چیز جتنی ثابت ہو احادیث سے اس کو اس درجے تک رکھ لیا جائے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں حضور کی اس سنت پر عمل کر لوں تو وہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ اس رات میں چلے جائے، بس ہر سال نہ جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک ہی مرتبہ اس رات میں جانا منقول ہے، ثابت ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ اور بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہے شعبان کے مہینے آئے تھے، تو اگر اس سنت پر عمل چاہتا ہے تو وہ ایک دفعہ چلا جائے۔ اور میں یہ بھی کہوں گا نہ جائے اس زمانے کے اندر تو بہتر ہے، کیونکہ آج کل کیا ہوتا ہے، قبرستانوں کے اندر ایک میلہ لگا ہوا ہوتا ہے، وہاں پر جو ایک لائٹنگ لگی ہوتی اتنی، اور ایسا ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ قبرستان میں کرنے کے لیے آتے ہیں۔ لوگ مومیاں بنا رہے ہیں وہاں پر، بچے وہاں پر گئے ہوئے ہیں، خواتین وہاں پر گئی ہیں، حالانکہ حدیث کے اندر ان خواتین کو پر جو قبرستان میں قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس کے رسول کی لعنت ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قبروں پر چراغ جلاتے ہیں اس پر بھی لعنت ہے۔ اب یہ دیکھو حدیث پاک میں خود جو ہے لعنت آ رہی ہے، اور علماء نے اگرچہ اجازت دی ہے عورتوں کو جانے کی، لیکن چند شرائط کے ساتھ، لیکن وہ ان شرائط پر آج کل کوئی عورت بھی جو ہے اس پر عمل نہیں کرتی۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ پہلی شرط، عورت مکمل جو ہے لباس کے اس کے اندر جو ہے پردے کے اندر ہو، شرعی پردے کے اندر ہو، مکمل اس نے جو ہے حجاب کیا ہوا ہو۔ نمبر 2، اپنے محرم کے ساتھ جائے۔ نمبر 3، دن کے وقت میں جائے، ایسے وقت میں جائے وہاں پر لوگ موجود نہ ہوں۔ اور تیسری، وہ اپنے ایام مخصوصہ کے اندر نہ ہو، یعنی وہ پاکی کے اندر ہو۔ اور نمبر 4، وہ عورت اگر جاتی ہے تو اپنے عزیز و اقارب، اپنے والدین یا اپنے بچوں کی قبر پر جا کر روئے نہ۔ یہ 5-6 شرائط ہیں، وہاں جا کر صرف جو ہے ثواب، ایصال ثواب کرے، واپس آ جائے تو ایسی عورت کو اجازت ہے۔ لیکن آپ خود جو ہے بتائیں اس طرح آج کل ہوتا ہے؟ ایسے نہیں ہوتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے قبروں کی زیارت کرنے سے تم لوگوں کو منع کیا تھا، اس کی وجہ تھی، لیکن اب جا کر قبروں کی زیارت کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل میں وہ ڈر آئے گا، اس سے جو ہے عبرت حاصل کرو کہ وہ قبروں کے اندر گئے ہیں، سوئے ہیں تو دوبارہ اٹھے نہیں ہیں، جو ایک مرتبہ خاموش ہوا ہے تو دوبارہ اس کے بعد سے بولا نہیں ہے، جو جس کپڑوں کے اندر اس کو جو ہے کفن کے اندر اس کو لٹایا گیا تو وہ اسی کفن کے اندر آج تک ہے، اس کو دوبارہ دوسرے کپڑے پہننے کی توفیق نہیں ہوئی۔
تاکہ وہاں قبر والوں کو دیکھ کر تمہارے دل کے اندر خوف خدا آ جائے، عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن آج کل یہ چیزیں تو ہوتی نہیں ہیں وہاں پر جا کر۔ اس لیے اگر کوئی چاہتا بھی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو، تو آپ کی سنت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کے دن جمعے کی نماز اور عصر کی نماز کے بعد جو ہے بعض دفعہ قبرستان میں جاتے تھے اور وہاں پر جا کر جو ہے ایصال ثواب کرتے تھے۔ تو اس پر آپ عمل کریں۔ 15 شعبان پر اس دن میں خاص طور پر چونکہ خرافات وہاں پر ہوتی ہیں، لوگ جا کر اگربتیاں جلاتے ہیں۔ اب دیکھو آپ اگربتی جلانا، بھئی اگربتی کیوں جلا رہے ہو؟ علماء نے کہا ہے کہ یہ تو یہ ہے ایک قسم کی بدشگونی سی ہے کہ آپ قبر والے کو آگ دے رہے ہو، وہاں پر اگربتی جلانے کا کیا فائدہ؟ کس مقصد کے لیے آپ کر رہے ہو؟ چراغ جلانا، دیا جلانا، قبروں پر تو آگ جلانی ہی نہیں چاہیے وہاں پر جا کر۔ تو یہ تو چیزیں یہ ہے۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ما ثبت بھی سننا، اس کے اندر بہت بڑی ہستی، بہت بڑی جو ہے محدث ہندوستان کے، وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں خاص طور پر مسلمانوں کے اندر یہ ہندوؤں سے آئی ہیں۔ یہ لوگ ہندو یہ کام کرتے تھے ہمارے معاشرے کے اندر، وہ جو ہے دیوالی کے میں جو ہے اور وہ جو ہے پٹاخے بجا رہے ہیں، وہ جو ہے آتش بازی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس دن کے اندر خاص طور پر یہ کام کرنا، آتش بازی کرنا، اسی طریقے سے بعض لوگوں نے خاص کھانوں کو جو ہے سمجھا ہوا ہے کہ اس کو بنانے سے جو ہے ثواب ملتا ہے۔ تو یہ ساری خرافات ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دے کر بھیجا ہے وہ دین کامل ہے، مکمل ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ جو چیز جس طریقے سے ثابت ہے اس کو اس طریقے سے کیا جائے گا، اس کے اندر روحانیت بھی حاصل ہوگی، اس کے اندر نورانیت بھی حاصل ہوگی، اس کے اندر ہمارے کو فائدہ بھی ہوگا، اس کے اندر ثواب بھی ہوگا۔ دین اپنی خواہشات پر عمل کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے اندر یہ 18 رمضان المبارک کو جو ہے یہ غزوہ پیش آیا۔ روزے کی حالت میں تمام صحابہ گئے ہیں غزوے کے لیے، جہاد کے لیے گئے۔ عصر کا وقت ہو چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ روزہ توڑ دو سب، کیونکہ روزہ رکھنے سے ایک قسم کی کمزوری آ جاتی ہے، آگے کافروں سے مقابلہ ہے، وہاں پر جو ہے چستی چاہیے، طاقت چاہیے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا سب لوگ جو ہے روزہ افطار کر لو، بعد میں اس کی قضا کر لینا۔ عصر کا وقت ہو چکا ہے، تقریباً تھوڑا سا وقت، مغرب سے پہلے تھوڑا سا وقت باقی ہے ابھی جو ہے، تو بہت سارے صحابہ نے جو ہے روزہ توڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، چند لوگ ایسے تو انہوں نے ذہن میں سوچا تھوڑا سا وقت رہ گیا مغرب میں، بس روزہ ابھی تو افطار ہونے والا ہے، توڑنے کا کیا فائدہ؟ اپنے ذہن کے مطابق انہوں نے عمل کر لیا۔ صحابہ کی، میں کہتا ہوں صحابہ کی جو غلطیاں ہیں وہ ہمارے لیے رحمت ہے، وہ ہمارے لیے جو ہے ہمیں سمجھانے کے لیے آپ سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں صحابہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا چند لوگ ایسے ہیں جنہوں نے روزہ نہیں توڑا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب کے سب گناہ گار ہیں۔ اب دیکھو روزہ رکھنا ثواب کی بات ہے نا، روزہ رکھا ہے، اللہ کے حکم سے روزہ رکھا تھا اور صبح سے روزہ تھا، لیکن چند لمحات رہ گئے تھے، چند گھڑیاں رہ گئی تھی، تھوڑا سا وقت رہ گیا تھا روزہ افطار میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا ہے روزہ افطار کر دو۔ اب دین اسی کو کہتے ہیں جب حضور نے کہہ دیا اس پر عمل کرنا ہے، اپنی خواہش پر عمل کرنا یہ دین نہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ جو چیزیں اس رات میں ثابت ہیں وہ آپ کر لیں، باقی جو چیزیں ثابت نہیں ہیں ضروری بھی نہیں ہے، آپ مت کریں اس کو۔ کیوں کرتے ہیں ایسا کام جس کی وجہ سے ہماری صحیح عبادت بھی ضائع ہو جائے، ہمارا جو ہے جو عبادت اللہ کے لیے کرنا چاہ رہے تھے وہ ایک تھوڑی سی خرافات کی وجہ سے جو ہے سب کی سب ضائع ہو جائیں، اس لیے جو ہے اس سے بچیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ Le dar per limita, pumur, plat, mande.